السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادت کے معنی کیا ہے؟ لیعبدون کے معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیعبدون کے معنی یعرفون، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا۔ اللہ کی پہچان کے لیے انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو ہم یہاں کیوں آئے؟ ہم اللہ کی پہچان کے لیے آئے، ہم اللہ کو پہچاننے کے لیے آئے۔ اور عالم ارواح میں کیا ہے؟ عالم ارواح میں سب سے پوچھا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قرآن میں ہم نے دیکھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے گواہی دی ہاں مولا تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جا دیکھ کر گواہی دو۔ اب یہاں پر ہم آئے عالم شہادت میں، عالم شہادت میں ہمیں آ کر یہاں پر گواہی دینا ہے۔ یہ گواہی والا عالم ہے، یہاں پر گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا ہے۔ اور پھر یہ گواہی دیتے ہی جب یہاں سے اس دنیا سے رخصت ہوگی، ہماری موت آئے گی، خبر میں مرتے ہی جو سوال ہے، سوال کیا ہے؟ بتا تیرا رب کون ہے، بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا، بتا دین کے بارے میں، تیرا دین کیا ہے۔ تو یہاں پر جب رب کی پہچان ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی، دین کی پہچان ہوگی، تو یہ پہچاننا ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ پہچان کے جو مرتے سوالات ہیں، اس سوالات کے جوابات کے لیے آسانی ہوگی۔ اگر ہم یہاں اس زندگی، جو بھی زندگی ہمیں دی گئی ہے، اس زندگی کو آنے والے ہمیں جو پیدا کیا گیا ہے اس مقصد پہ کام نہیں کریں گے تو ہماری خبر آخر تمام جو منازل ہے، وہ تمام منازل میں ہمارا فیلور ہے، وہ ناکامیابی ہے، رسوائی ہے۔ اور ہم دنیا میں بھی رسوائی کریں گے، دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ تو یہ پہچاننے کے لیے مقصد حیات کو پانے کے لیے کیا چاہیے؟ علم چاہیے۔ اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے لیے، دین کی پہچان کے لیے علم چاہیے، علم دین چاہیے۔ تو ایک حدیث شریف میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لسٹ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کس سے نفرت کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو سخت مزاج ہو، یعنی سخت مزاج والے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں۔ جو زیادہ کھانے والا ہو، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں۔ جو بازاروں میں چیخنے والا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ جو رات کو مردے کی طرح سوتا پڑا رہتا ہو، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ جو دن میں گدھے کی طرح دنیا کے کاموں میں پھنسا رہتا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ جو دنیا کے معاملات کا جاننے والا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ اور جو آخرت کے امور سے بالکل جاہل ہو، آخرت کے معاملات سے بالکل جاہل ہو، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں۔ 7 بندوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نفرت کر رہے ہیں، کس سے نفرت کر رہے ہیں؟ ایک بندے کی جو خاصیت جو بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نفرت کیوں کر رہے ہیں اسے، اللہ تعالیٰ اس لیے نفرت کر رہے ہیں کہ وہ آخرت کے امور سے بالکل جاہل ہے، یعنی جو آخرت کے معاملات ہے اس سے بالکل جاہل ہے۔ اب ہم فی زمانہ دیکھیں، ایک زندگی ہے دنیا کی زندگی، ایک زندگی ہے آخرت کی زندگی۔ اب فی زمانہ جو کوشش ہماری ہے، پوری جو کوشش ہے، پوری توانائی ہے، پوری انرجی ہے، پورا پیسہ ہے، ہم کیا کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم تمام کوششیں، تمام محنت، تمام صلاحیت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم دنیا کو حاصل کرنے میں لگا۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے نفرت کرتے ہیں جو آخرت کے معاملات سے بالکل جاہل ہے. مطلب آخرت کے معاملات سے جاہل سے مراد کیا ہے؟ آخرت کی اسے کوئی فکر نہ ہو, آخرت کی کوئی اسے جو نا ٹینشن نہ ہو, آخرت سے بالکل روگردانی ہو. آخرت مطلب خبر کی تیاری, مطلب وہ اس کو چڑ ہو. دنیا کی طرف اس کا دل مائل ہے, دین کی طرف کوئی اس کا دل مائل نہیں. مطلب دنیا کمانے میں اس کا دل لگ جاتا ہے, آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے. دنیا سے اس کی محبت ہے, فکر اس کی دنیا ہے. تو یہ جو ہے آخرت کے معاملات سے جو بالکل جاہل ہے, آخرت کی جو ہم فکر نہیں کر رہے, دنیا کی طرف جو دل مائل ہے, خواہشات کی طرف جو دل مائل ہے, دنیا کی محبت جو دل میں آ گئی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ایسے شخص سے نفرت کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہاں پر آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا. آخرت ہماری سنور جائے, دین کے ذریعے ہم آخرت کو سنوار لے, آنے کے مقصد کو پورا کر لے, خبر میں ہماری کامیابی ہو جائے. وہ کامیابی کے لیے ہمیں زندگی اللہ نے دی, مگر ہم یہ جو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے, ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں, غلط استعمال کر کے دنیا حاصل کرنے میں لگا رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نفرت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نفرت کر رہے ہیں, فرما رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ یہ آخرت کے جو معاملات ہیں اس سے بالکل جاہل. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو آخرت کی زندگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو زندگیوں کو کمپیئر کر رہے ہیں. ہمارا عمل بتا رہے ہیں, فی زمانہ ہم جو کر رہے ہیں, آخرت کو ہم نے کیا پریورٹی دی, دنیا کو ہم نے کیا پریورٹی دی. ہم نے دنیا کو مقدم کر لیا, ہم نے دنیا کو ہائیسٹ پریورٹی دے دی, دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو آخرت کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, اس کو تو یہ مانتا ہے بندہ جو ہے آخرت کی زندگی جو ختم ہونے والی نہیں ہے اس کو تو مانتا ہے, مگر جو ختم ہونے والا گھر ہے, جو دنیا کا گھر ہے, دھوکے کا گھر ہے, اس کے لیے کوشش کر رہا ہے. مطلب مانتا ایک چیز کو ہے مگر کوشش کسی اور کے لیے کر رہا. ہم مانتے ہیں ہمیں مرنا ہے, ہم مانتے ہیں آخرت کی زندگی ہے, مگر ہماری جو تیاری ہو رہی ہے وہ تیاری جو دھوکے کا گھر ہے, جو دنیا ہے, جو جلد ختم ہونے والا ہے, جو عارضی ہے, جو ٹیمپرری ہے, اس کے لیے ہماری کوشش ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے تعجب ہے مجھے ایسے بندے پر, ایسے شخص پر مجھے تعجب ہے. آخرت کی زندگی تو مان رہا, دل میں تصدیق کر رہا, جو ختم ہونے والا نہیں ہے اس کو تو مان رہا, مگر کوشش جو ختم ہونے والا گھر ہے, جو دھوکے کا گھر ہے, اس کے لیے کر رہا. تو ہم دیکھیں ہم بھی یہیں فٹ ہو رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے, ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ دکھا رہے, نصیحتیں ہو رہی ہے خاندانوں میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں, اور دنیا بھر پہ ہم نیوزوں میں دیکھ رہے ہیں کہ کئی لوگ آئے اور چلے جا رہے ہیں, مگر ہم جو ہے نا عبرت حاصل نہیں کر رہے. ہم بول رہے ہیں ہمیں بھی جانا ہے, مگر ہم جانا ہے زبان سے تو بول رہے ہیں, مگر ہماری جو تیاری جیسی ہونی ہے یہ عبرت کو حاصل کر کے وہ تیاری نہیں ہو رہی. ہم دنیا کی طرف, دنیا کے پیچھے مائل ہو گئے, دنیا کی طرف, خواہشات کی طرف لگ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب فرما رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کر رہے ہیں جو آخرت کے معاملات سے بالکل جاہل. تو ہمیں یہاں پر کیا ہے, آخرت کی تیاری کرنا ہے. آخرت میں سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ مرنے سے پہلی زندگی ہے دنیا کی, مرنے کے بعد ایک زندگی ہے, مرنے کے بعد زندگی کیا ہے؟ وہ آخرت کی زندگی ہے. وہ آخرت کی زندگی کا پہلا جو منزل ہے وہ خبر کے سوالات ہے. وہ خبر کے سوالات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو خبر کی منزل میں کامیاب وہ آخرت کی ہر منزل, تمام منزلوں میں کامیاب. تو ہم اپنے آپ کو اپنا جائزہ لے, کیا ہم آخرت کی منزل کی جو پہلی منزل ہے اس کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ خبر کے 3 سوالات کی تیاری کے لیے کوشش کر رہے ہیں, کوئی اپنے ایفرٹس لگا رہے ہیں, کوئی اپنی انرجی لگا رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ خبر کے سوالات کو چھوڑ کر ہر چیز کے پیچھے لگے ہوئے. ہم خبر کے سوالات کی تیاری چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگے ہوئے, دنیا کمانے میں لگے ہوئے, دنیا کے معاملات جاننے میں لگے ہوئے, کھانے پینے میں لگے. مرنا نہیں ہے, کھانا ہے, پینا ہے, ہر چیز کرنا ہے, مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی میں لگ گئے, اسی میں ہماری ایفرٹس, اسی میں ہماری انرجی, اور اسی میں ہمارا ٹائم, اسی میں ہمارا پیسہ لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نفرت کر رہے ہیں اس شخص سے جو آخرت کے معاملات سے بالکل جاہل ہے. اب یہ جہالت کو دور کرنا ہے. جہالت کو دور کیسا کریں گے؟ جہالت کو دور کرنے کے لیے علم چاہیے. وہ علم کون سا؟ وہ علم دین ہے. اب اللہ تعالیٰ نفرت بھی کر رہے ہیں اس حدیث کے مطابق, اور اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں.
انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ کیا دے کر بھیجا؟ دین دے کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں سے، اپنے محبوب بندوں کے ذریعے ہمارے لیے دین دے کر بھیجا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو دین دے کر بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین بتانے کے لیے، ہمیں اللہ کی پہچان، اللہ کی مرضی بتانے کے لیے، اللہ کے احکام، اللہ کے قانون، اللہ کا منشا بتانے کے لیے، وہ علم دین بتانے کے لیے، وہ علم جس سے ہمیں اللہ کی پہچان ہو، وہ علم بتانے کے لیے، ہماری جو جہالت ہے وہ جہالت کو دور کرنے کے لیے ہے، وہ جہالت کو دور کرنے کے لیے ہے۔ مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہ بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر ہر طریقے اپنا رہے ہیں۔ ہم بول رہے نہیں مجھے دنیا چاہیے، بولے تو ہوتا کیا؟ ہماری فکر، ہماری انڈرسٹینڈنگ جو آخرت کے لیے ہونا تھا، وہ ہماری اب فکر دنیا حاصل کرنے میں لگ گئی۔ جو ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضگی ہے، ہمارا دل وہیں لگتا، خواہشات کی طرف دل مائل۔ تو اب یہ آخرت کے معاملات سے جو ہماری جہالت ہے اس کو نکالنے کے لیے کیا چاہیے؟ علم دین چاہیے۔ علم کون سا علم چاہیے؟ دین کا علم چاہیے۔ اب یہ دین کا علم سب سے اہم چیز کیا ہے؟ خبر کے سوالات ہے۔ اب خبر کے سوالات کیا ہے؟ خبر کے سوالات ایمانی ہے۔ دین میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان، ایک ہے عمل۔ عمل تو ہم کر رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہمیں پتا ہے کہ نماز اس طرح پڑھتے، روزہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، زکوٰۃ اس وقت پڑھتے، حج کے بارے میں بھی ہمیں پتا ہے۔ مگر اس کو درست کرنے کے لیے، اس کو قبول والا عمل بنانے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ فی زمانہ ایک ایمان ہے، ایک ہے اعمال۔ ہم ایمان کو سائڈ میں رکھ دیے اور اعمال کے پیچھے لگے۔ بغیر ایمان کے ہمارا کوئی عمل درست نہیں ہوگا۔ جس طرح ایک جھاڑ ہوتا ہے، اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں، جھاڑ میں جڑیں بھی ہوتی ہے، جھاڑ میں جو نا ڈگالیاں بھی ہوتی ہیں، پتے بھی ہوتے ہیں، مگر جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے اس کی، جو پورے ٹری میں، پورے جھاڑ میں، وہ اس کی جڑیں ہوتی ہیں۔ جب تک جڑیں درست ہے تو تمام جھاڑ وہ درست ہے، پتے بھی ہرے بھرے رہیں گے، جو پھل ہوگا، جو بھی دے گا وہ بھی ہرے بھرے اور تازے رہیں گے۔ جب اس کی جڑیں کمزور ہو جائیں گی تو وہ جھاڑ فنا ہو جائے۔ اسی طرح سے ہمارا ایمان ہے، عمل ہے۔ جب تک ہمارا ایمان ہم درست نہیں کریں گے، ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں۔ ایمان کے ذریعے ہی ہم عمل اپنا درست کر سکتے۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کون سا علم حاصل کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے جو ریکوائرمنٹ ہے ایمان لانے کے لیے، جو علم چاہیے وہ علم حاصل کرنا۔ اس سے ہماری جہالت دور ہوگی، اس سے ہم اپنے خبر کے سوالات کی تیاری کر سکیں۔ علم کون سا حاصل کرنا؟ جس سے ہمارے خبر کے سوالات کی تیاری آسان ہو۔ علم کون سا حاصل کرنا؟ جس سے اللہ کی پہچان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو، دین کی پہچان ہو۔ علم کون سا حاصل کرنا؟ ہماری آخرت جس سے سنور جائے۔ علم کون سا حاصل کرنا؟ جس سے ہم اللہ کے قریب ہو جائے۔ علم کون سا حاصل کرنا؟ جس سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائے۔ علم کون سا حاصل کرنا؟ جس سے ہمارا عقیدہ درست ہو جائے، جس سے ہمارا ظاہر درست ہو جائے، جس سے ہمارا باطن درست ہو جائے۔ یہ علم حاصل کرنا، یہ علم حاصل کرنا فرض عین ہے، ہر ایک کو حاصل کرنا ہے۔ ہم بولتے ہیں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ایک ظاہری علم ہے، ایک باطنی علم ہے۔ ظاہری علم میں نماز، وضو کے مسائل ہے، جیسا جیسا وقت گزرتا ہے وہ علم فرض ہوتا رہتا ہے۔ نکاح ہے، نکاح ہونے سے پہلے نکاح کے مسائل جاننا فرض ہے۔ طلاق کے مسائل ہے، وضو ہے، غسل ہے۔ تو یہ جیسا جیسا جو نا عمر ہوتی ہے، جو جب بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ مگر ایک علم جس سے ہماری آخرت سنورنی ہے، یعنی ایمان مقدم ہے۔ دین میں دو چیزیں اہم ہیں، ایمان اور اعمال۔ ایمان اللہ کے پاس مقدم ہے، ایمان ہوگا تو بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا، بندہ جنت میں جائے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے، صرف اعمال ہے، تو ہمیشہ کے لیے جہنم۔ ایمان ہی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو علم کون سا حاصل کرنا ہے؟ جس سے ہمارا ایمان درست ہو جائے، جس سے ہمیں اللہ کی پہچان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، خبر کے سوالات۔ تو یہ خبر کے جو سوالات ہیں یہ ایمانی سوالات ہیں۔ من ربو کا، ماں دینو کا، من نبیو کا جو پوچھا جا رہا ہے یہ ایمانی ہے۔ اب یہ ایمانی سوالات پہلے حاصل کرنا ہے، پہلے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، پہلے یہ عمل نہیں چھوڑنا ہے، کوئی ہر عمل کرنا ہے۔ مگر سب سے پہلے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب یہ ایمان کا علم ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے پاس۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو یہ ایمان کا علم سکھانے ہیں۔ علم دین میں سب سے اہم چیز ہے ایمان۔
ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان والا ہی عمل کرتا. جو اس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ عمل نہیں کرتا. تو ایمان ضروری ہے. اب یہ تمام انبیاء علیہ السلام یہ ایمان کی دعوت دیے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال صحابہ کو ایمان کی دعوت دی. 13 سال نبی ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 13 سال صحابہ کو سمجھا. ہم یہ لا الہ الا اللہ کیا کرے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بچپن میں 13 سیکنڈ پڑھ لیے اور پڑھ کے سمجھ رہے ہیں اس کا حق ادا ہو گیا سمجھ. اور ہم نے کیا کیا؟ اسلام میں 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. پہلا جو ارکان ہے وہ ایمانی ہے اور دوسرے جو ارکان ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے وہ عمل ہے. ہم کیا کریں؟ ایمانی ارکان کو سائڈ میں رکھ دیے اور عمل کے ارکان کو لے لیے: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آخرت میں سب سے زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکا ہوا ہے. شیطان کیا کرا؟ ایمانی جو ارکان ہے کلمہ اس سے ہمیں ہٹا کر عمل میں لگا دیا اور ہم عمل کر رہے ہیں مگر ہمارے عمل سے کیا ہو رہا؟ بغیر ایمان کے عمل سے کیا ہوگا؟ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس سے یہ ہوگا بغیر ایمان کے کہ اس میں ریاکاری آئے گی، اس میں کفر ہوگا، اس میں شرک ہوگا، اس میں بے ادبی ہوگی. ہم کیا کر رہیں گے؟ نماز بھی پڑھیں گے مگر نماز پڑھنے کے بعد ہم گناہوں میں بھی لگیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نماز فاحشات سے روکتی ہے، نماز بری باتوں سے روکتی ہے. مگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، عبادتوں پہ عبادت کر رہے ہیں مگر یہ عبادتیں ہمیں گناہوں سے نہیں بچا رہی. کیوں نہیں بچا رہی؟ اللہ کے رسول کا فرمان تو سچا ہے، اللہ کا فرمان تو سچا ہے. اسی لیے نہیں بچا رہی کہ ہم علم اعمال کا تو حاصل کر رہے ہیں، اعمال کی حرکتوں کا تو علم حاصل کر رہے ہیں، اعمال کو ادا کرنے کا تو علم حاصل کر رہے ہیں مگر اعمال کو درست کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے، جو علم چاہیے وہ علم حاصل نہیں کرتے. وہ علم ہے ایمان کا. ایمان میں آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام یہ اپنی امت کو دعوت دیتے، لا الہ الا اللہ سمجھاتے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو 13 سال یہ دعوت دی. 13 سال یہ ابھی عمل فرض نہیں ہوا، نماز نہیں آئی، روزہ نہیں آیا، زکوٰۃ، حج کا بھی حکم نہیں آیا مگر 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کو یہ ٹریننگ دیتے تھے، لا الہ الا اللہ کی ٹریننگ. اب فی زمانہ یہ لا الہ الا اللہ کی ٹریننگ کو چھوڑ کر ہر چیز کی ٹریننگ ہو رہی. اب یہ کیا ہے؟ شیطان کا بڑا دھوکا ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وارثین ہے، جو اولیاء اللہ ہے، اولیاء اللہ کے پاس جب ہم جائیں گے تو اولیاء اللہ ہمیں ایمان کی اہمیت بتائیں گے، ایمان کس طرح امپورٹنٹ ہے اللہ کے پاس. قرآن میں اللہ حدیث سے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان مقدم ہے، بغیر ایمان کے کوئی عمل قبول نہیں. ہم کتنی بھی زکوٰۃ دے لیں، کتنی بھی چیریٹیز کر لیں، کتنی بھی حج کر لیں، اگر اس میں ایمان نہ ہو تو وہ عمل ہمارے قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ منہ پہ مارتے اللہ تعالیٰ اللہ کے پاس قبول نہیں. تو ہر عمل کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایمان. تو ایمان کا علم حاصل کرنا ہے. یہ آخرت کی جو امور، جو معاملات سے جو جاہل ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے نفرت کرنے سے نکلنے کے لیے ہمیں علم چاہیے، جہالت سے نکلنے. وہ علم کیا ہے؟ علم دین. علم دین میں اہم کیا ہے؟ ایمان کا علم ضروری ہے. ایمان کا علم جب آ جائے گا بندہ خود بخود عمل کرنے لگے گا. کیونکہ ایمان کا علم سے کیا ہوگا؟ ایمان کا جو تعلق ہوتا ہے قلب سے ہوتا ہے. اعمال کا جو تعلق ہے، ایک ظاہری اعمال کا جو تعلق ہے وہ جسم سے، اسلام کا تعلق جسم سے، ایمان کا تعلق قلب سے. ایمان جب آ جاتا ہے، جب باطن درست ہو جاتا ہے. باطن یعنی ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، باطن ہوتا ہے. جیسا جھاڑ ہے، جھاڑ کا ظاہر ہے اس کے پتے، اس کے ڈگالیاں، اس کے پھل، اس کی جو شاخیں، وہ اس کا ظاہر ہے. اس کا باطن کیا ہے؟ جو چھپا ہوا ہے، دکھتا نہیں، وہ اس کی جڑیں ہیں. تو یہ ایک ظاہر ہے، باطن ہے. اسی طرح سے ہمارا ایک ظاہر ہے، وہ جسم ہے، ہاتھ پیر، یہ ظاہر ہے جو دکھتے ہیں، اور ایک باطن ہے، وہ ہے قلب. جب تک ہمارا قلب پاک نہیں ہوگا ہمارا ظاہری عمل درست نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جسم کو، صورت کو، شکل کو، کلر کو نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں دیکھتے. نماز پڑھ رہے ہیں تو دل میں دیکھتے، روزہ رہ رہے ہیں تو دل کو دیکھتے، حج کر رہے ہیں تو دل میں دیکھتے، معاملات کر رہے ہیں دل میں دیکھتے، بات چیت کر رہے ہیں دل کو دیکھتے. دل میں کیا ہے میرے ساتھ، میرے لیے عقیدہ. اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو دیکھتے. یہ دل میں عقیدہ آتا، دل میں محبت آتی، دل میں نفرت آتی، دل میں کفر آتا، دل میں شرک آتا، دل میں ایمان بھی آتا، دل شکر بھی کرنے لگتا، دل صبر کرنے والا بھی، دل فرما بردار ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ کی نظر دل پہ ہوتی. اب یہ دل کو فرما بردار بنانا ہے. اب یہ دل کو فرما بردار بنانے کے لیے علم چاہیے. وہ علم دین میں سب سے اہم چیز ہے وہ ایمان. ایمان آئے گا تو یہ دل اللہ کا فرما بردار بنے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار.
یہ دل فرما بردار بن گیا, یہ دل ناپاکی نکل گئی, باطن, دل کیا ہے, باطن ہے, یہ باطن کی ناپاکی نکل گئی, باطن پاک ہو گیا. تو یہ باطن کی ناپاکی کیا ہوگی, یہ ہمارا ہر عمل جو ہے نا پھر جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا, اس میں ہر عمل میں اخلاص ہوگا, اللہ تعالیٰ کے لیے عمل ہوگا, ریاکاری نہیں ہوگی, کفر نہ ہوگا, شرک نہیں ہوگا, یہ ہر عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوگا. کیونکہ ایمان ریکوائرمنٹ ہے ہر عمل کے لیے. بغیر ایمان سیکھے, ایمان سیکھنا پڑتا, بغیر صحابہ کرام جیسی جماعت کو جو عربک جاننے والی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال ان کو سکھا. ہم بچپن میں ایک بار پڑھ لیا اور ہمیں عربی بھی نہیں آتی اور ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان والے. یہ ہمیں شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. ایمان کو سیکھنا پڑتا. ایمان سیکھنے کا ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علم لا الہ الا اللہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام یہ اپنی امتوں کو سکھائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں وہ ابھی یہ لا الہ الا اللہ کا جو پیغام ہے, جو عقیدہ, جو ایمان آنے کا ذریعہ ہے, وہ ابھی بھی اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پہچانے. اور یہ قیامت تک یہ علم آتے رہے گا, جو کہ تو وہ علم ملتا رہے گا. مگر ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں یہ علم وہاں سے حاصل کرنا ہے, اولیاء اللہ کی صحبت حاصل کرنا ہے, وہاں پر جا کر یہ علم حاصل کرنا ہے. کیونکہ ہمیں اپنا باطن کو درست کرنا ہے, ہمیں اپنا ظاہر کو بھی درست کرنا ہے. اللہ تعالیٰ باطن کو دیکھ رہے ہیں. جب تک ہمارا باطن درست نہیں ہے, جب تک ہماری جڑیں جب تک مضبوط نہیں ہیں, جڑیں کمزور ہوگی, تو ہمارا جو پھل ہے, ہماری جو ڈاغالیاں ہیں, شاخیں, پتے, یعنی نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, صدقات, خیرات جتنے بھی ہیں وہ قبول نہیں ہے اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ منہ پہ مار دے, وہ ریاکاری ہوگی اس میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ریاکاری شرک ہے. ابھی شرک کیا ہے, کوئی مسلمان ظاہری شرک نہیں کرتا. کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی مسلمان ظاہری شرک نہیں کرتا, مگر شرک جو ہوتا ہے یہ شرک دل سے ہوتا ہے, چھپا ہوا شرک ہے. ایک شرک خفی ہوتا ہے, ایک شرک جلی ہوتا ہے, یعنی ایک کھلم کھلا شرک ہوتا ہے, ایک چھپا ہوا شرک ہوتا ہے, دل میں ہوتا ہے. اب دل میں کیا آتا ہے, دل میں کفر آتا ہے, شرک آتا ہے, نفاق آتا ہے. اب ہمارے دل میں کیا ہے کہ میں میرے گھر والوں کو پال رہا ہوں, میں میرے رشتے داروں کو پال رہا ہوں, میں کام کر رہا ہوں, یہ آفس چل رہی. یہ کیا ہے, یہ میں پنے کا جو شرک ہے, اپنا شرک. ہم اپنے آپ کو معبود ہونے کا اعلان کرتے ہیں, زبان سے تو نہیں بولتے کہ میں ہوں, یہ ہوں, مگر دل ہمارا دیکھ لے, ہر معاملات میں دیکھے کہ میں کرا تو ہو رہا, میری تعریف ہونا. تعریف کس کی ہونا ہے, الحمدللہ رب العالمین. مگر ہم یہ دل میں کفر شرک ڈال کر, اپنی تعریف چاہ کر, اپنی میں پن دکھا کر ہم نماز میں جا رہے ہیں, اللہ اکبر, بڑائی اللہ کی ہے, زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, بڑائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, مگر ہمارا دل کیا ہے, میری تعریف ہونا, میرے سامنے لوگ جھکنا, میرے سامنے لوگ عاجزی کرنا, میرے سامنے لوگ انکساری کرنا, مجھ سے لوگ مانگنا. اب یہ تمام جو ہے یہ عبادت کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی ہونا تھا, مگر ہم زندگی میں دیکھ رہے ہیں ہم اپنی عبادت چاہ رہے ہیں. عبادت کیا ہے, عز و انکساری, ذلت و فقیری اور احتیاطی کا نام عبادت ہے. اگر ہم کسی کو چاہ رہے ہیں, کسی سے چاہ رہے ہیں کہ میرے سامنے عز و انکساری کرے, میرے سامنے عاجزی کرے, میرے سامنے فقیر بن کے رہے, میرا محتاج بن کے رہے, مجھ سے ہی مانگے, تو ہم اس کی عبادت لیں. یا ہم کسی کے سامنے یہ کر رہے ہیں, کسی کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں, کسی کے سامنے فقیر بن رہے ہیں, کسی سے مانگ رہے ہیں, تو یہ ہم اس کی عبادت میں لگے. اب یہ عبادت اللہ کی ہونا تھا. اب یہ ایمان کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے, صرف ظاہری عمل کے پیچھے لگنے سے, یہ ہم عبادت کیا ہے اللہ کی کرنا تھا, مگر مخلوق کی عبادت میں لگ گیا. اللہ معاف کر. یا ہم اپنی عبادت چاہ رہے ہیں, یا ہم لوگوں کی عبادت میں لگے ہوئے, جانے انجانے میں. علم نہ ہونے کی وجہ سے آخرت کے معاملات سے جاہل ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نفرت کر رہے ہیں. کیوں نفرت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, کہ جو بندہ آخرت کے معاملات سے جاہل ہے وہ کیا کرے گا, وہ کفر میں مبتلا ہوگا, شرک میں مبتلا ہوگا, نفاق میں مبتلا ہوگا. آخرت کس میں کامیاب کون ہے, ایمان والا آخرت میں کامیاب ہے. شرک مشرک کامیاب نہیں ہے, کافر کامیاب نہیں ہے, منافق کامیاب نہیں ہے. جب ہمیں احساس ہو جائے گا, یہ علم آ جائے گا کہ ہماری جو کامیابی ہے اس کا دار و مدار کیا ہے, ایمان اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے, اور ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ ہے, وہ علم باطن کا علم ہے. باطن کو اپنے پاک کریں گے تو ہم یہ کفر سے, شرک سے, نفاق سے بھی نکلیں گے. ورنہ وہ علم حاصل نہیں کریں گے, صرف عمل کرتے رہیں گے, عمل کرتے رہیں گے, صدقات حج پہ حج کرتے رہیں گے, اس سے کیا ہوگا, تکبر آئے گا, اس سے حسد آئے گا, اس سے جو نا ریاکاری آئے گی. لوگوں کے لیے ہمارا عمل ہوگا, صرف لوگوں کے لیے عمل کیوں ہو رہا ہے, ہم صرف ظاہری عمل کا علم حاصل کریں. ظاہری عمل کو درست کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے, جو ایمان کا علم ہے, وہ حاصل نہیں کریں.
اب تو تمام آج دنیا میں فی زمانہ جو کوششیں ہو رہی ہے، جو محنت ہو رہی ہے، جو کتابیں چھپ رہی، کسی لیے ہو رہی ہے؟ یہ عمل کی حرکت کا علم بتا رہے، مگر عمل کی درستگی کے لیے، عمل کی قبولیت کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے، جو عمل قبولیت کے لیے محتاج ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ ایمان. اس کے بارے میں کوئی بتا نہیں رہا. تو یہ کون بتا رہے ہیں؟ یہ اولیاء اللہ اس کا علم دیتے. جس کے پاس جو پروڈکٹ ہوتا ہے اس کا ایڈورٹائزمنٹ کرتا. تو ہم اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمیں وہ ایمان کی اہمیت بتائیں گے، ایمان کا علم دیں گے، ہمارے دل کو ایمان کے نور سے منور کریں. تو دل کی پاکی ضروری ہے. وہ دل کی پاکی کے لیے علم چاہیے. وہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے. یہ دل کی پاکی کیا ہے؟ یہ باطن کی پاکی کرنا ہے. کفر نکلنا، اس میں شرک نکلنا. جو ہم نے بت بنا لیے ہے، ہم نے اپنے اندر کیا بت بنا لیا؟ ہم نے پیسوں کا بت بنا لیا. یہ پیسوں سے میں پل رہا ہوں. ہم نے کیا بت بنا لیا؟ اپنی صلاحیتوں کا بت بنا لیا. یہ میری صلاحیتیں ہیں، یہ صلاحیتیں ہیں تو میں پل رہا ہوں. ہم نے کیا بت بنا لیا؟ مینیجر کا. یہ مینیجر سے میں پل رہا ہوں. مینیجر کو خوش کرا تو میں پل رہا ہوں. ہم نے کیا بت بنا لیا؟ اپنے پراپرٹیوں کا بت بنا لیا کہ یہ پراپرٹی اگر نہیں ہے تو میں برباد ہو جاؤں گا. پراپرٹی ہونا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی اولویت سے، اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی من سے میں پل رہا ہوں. یہ ہو یا نہ ہو، پالنے والا تو میرا اللہ ہے، مالک تو میرا اللہ ہے. کسی بھی حالت میں ہوں، ہر آن میری پرورش اللہ تعالیٰ کرنا ہے. یہ ہونا تھا. مگر ہم کیا کریں؟ پراپرٹیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو ہم نے جگہ جگہ مختصر کئی قسم کے بت بٹھا لی. اب یہ بتوں کو نکالنا ہے. یہ بتوں کو نکالنے کے لیے ٹریننگ چاہیے، وہ علم چاہیے. وہ علم کہاں ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین اولیاء اللہ کے پاس ملے گا. اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے تو یہ دل کا کفر، شرک، نفاق، گندگی جو ہم بت بٹھا لیے ہیں، وہ جو شرک چھپا ہوا ہے وہ نکالتے. وہ جب جائیں گے حوالے کریں گے تو وہ نکلتا. اور یہ علم سے پہلے اولیاء اللہ فرماتے، بلکہ تفسیر نعیمی میں آیا ہے کہ علم دین سے پہلے تزکیہ نفس ضروری ہے. اب یہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ نفس فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت دل سے نکلنا. اب یہ دنیا کی محبت کیا ہے؟ دنیا کو معبود جو ہم بنا لیے، دنیا کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے، پیسوں کے بغیر ہم کوئی گزارا نہیں ہے، پراپرٹیوں کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. میں جو کرائے سے پل رہا ہوں، میں جو ہے پراپرٹیوں سے پل رہا ہوں، میں اپنے بزنس سے پل رہا ہوں. یہ دنیا کی محبت، دنیا کی خواہشات کی طرف رغبت جو ہو گئی ہے، یہ پہلے دنیا کی محبت دل سے نکلنا. آپ فرماتے تفسیر نعیمی میں کہ جو بندہ بغیر تزکیہ نفس کے علم دین حاصل کرتا ہے، اس کی مثال آپ فرماتے ہیں کہ یہ پاگل کے ہاتھ میں تلوار جیسی مثال ہے. پاگل کے ہاتھ میں تلوار دیں گے تو کیا ہوگا؟ پاگل کے ہاتھ میں جب تلوار جائے گی تو وہ خود بھی ہلاک ہوگا، دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا. اس کو ہوش نہیں ہوگا، وہ پاگل پنے میں کیا کرے گا؟ وہ جس کو بولے اس کو ہلاک کر دے گا. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں علم دین سے پہلے تزکیہ نفس ضروری ہے. اگر تزکیہ نفس ہمارا نہ ہو، تزکیہ نفس نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تزکیہ نفس نہ ہونے کی وجہ سے ہم علم دین حاصل کریں گے، مگر دل میں دنیا کی محبت رہے گی، دل میں دنیا کی لالچ رہے گی، خواہشات رہے گی، رغبت دنیا کی طرف رہے گی. اس کی وجہ سے علم دین حاصل کرنے کے باوجود ہم اپنی ہلاکت بھی کریں گے اور دوسروں کی بھی ہلاکت کریں گے، کیونکہ تزکیہ نفس نہیں ہوا. تزکیہ نفس ضروری تھا، دنیا کی محبت دل سے نکلنا ضروری تھا. دنیا کی دیکھو، ایک آپ کے گھر میں مہمان آتے، اولیاء اللہ مثال دیتے، آپ کے گھر میں جہاں مہمان آتے، جہاں مہمان بیٹھنے ہیں، سب سے پہلے جو مہمان اگر فوری آ جائے، سب سے پہلے جہاں پر مہمان بیٹھنے ہیں وہ جگہ آپ صاف کرتے، وہ جگہ صاف کر کے پھر وہ مہمان کو بٹھاتے. اسی طرح سے اب یہ دل میں اللہ کی محبت آنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آنا، اللہ کی پہچان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہونا. تو یہ دل میں دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت تو جمع نہیں ہو سکتی. دل میں یا تو اللہ کی محبت ہونا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا ہے، یا دنیا کی محبت، یا تو اللہ اور اس کے رسول یا دنیا. اب دنیا کی محبت ہے تو اس میں جو نا اللہ کی پہچان نہیں ہوگی. تو پہلے دنیا کی محبت نکلنا، یہ دل میں دنیا کی محبت نکل کے پھر جب علم آتا، علم دین سے پہلے. اسی لیے تفسیر نعیمی میں فرمایا کہ تزکیہ نفس ضروری ہے. بغیر تزکیہ نفس سے اگر حاصل کر لے گا علم تو وہ علم ہلاکت کا باعث بنے گا، وہ بربادی کا باعث بنے گا. جیسا پاگل کے ہاتھ میں تلوار دے دیے تو وہ نقصان کرے گا، اسی طرح سے یہ جو نا نقصان کرے. تو آخرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو آخرت کے معاملات سے بالکل جاہل ہے. تو ہمیں یہ جہالت سے نکلنا ہے، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر کے وہ علم حاصل کرنا جس سے ہماری جو نا خبر کی منزل کامیاب ہو، ہم آنے کے مقصد کو پورا کر سکے.
کوشش کرتے کرتے ہم وہ حاصل کر لیں گے. اگر ہماری موت بھی آئے اللہ تعالیٰ آسانیاں دے دیتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا، لوگوں علم کے واپس لے جانے اور اٹھا لے جانے سے پہلے علم کو حاصل کر لو. علم کے واپس لے جانے اور اٹھا لے جانے سے پہلے علم کو حاصل کر لو. علم کو حاصل کرنے کی جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا ہدایت دی کہ تم علم کیسا اٹھا لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ علماء کو جو نا موت دے دیں گے، جو اولیاء اللہ ہے ان کو جو نا اپنی انتقال ہو جائے گا. تو نا اور تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ علم کے واپس اٹھا لے جانے سے پہلے، علم کے واپس لے جانے سے پہلے، اٹھا لے جانے سے پہلے تم علم کو حاصل کرو. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم حاصل کرو اگر چاہے چین سے بھی ہو. اگر تمہیں چائنا کو بھی جانا پڑے، چین کو بھی جانا پڑے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کر لو. اتنی اہمیت بتائی گئی ہے. تو ہمیں یہ آخرت کو سنوارنے کے لیے علم حاصل کرنا ہے. خبر کے سوالات کو جو نا خبر میں کامیابی کے لیے علم حاصل کرنا ہے. اور ایک قول کے مطابق فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو پیدائش سے خبر میں جانے تک. اتنا علم کی اہمیت بتائی گئی. مگر ہم کیا گئے، ہم آخرت کے جو معاملات تھے بالکل اسے جاہل ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کر رہے ہیں جو آخرت کے معاملات سے بالکل جاہل ہے، آخرت کے امور سے جو بالکل جاہل. ہمیں کیا کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا. آخرت کی تیاری کیا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت دل سے نکالتے ہوئے ہمیں علم حاصل کرنا ہے. ہماری آخرت کی جو زندگی اس کو سنوارنا ہے. اور اولیاء اللہ فرماتے تمہیں جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے تیاری کرو، اتنی دنیا کے لیے کوشش کرو. تمہیں آخرت میں جتنا رہنا ہے آخرت کی اتنی تیاری کرو. اب ہم سب کو پتا ہے کہ آخرت کی زندگی کتنی بڑی ہے، کتنی طویل ہے. دنیا کی زندگی تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری جو ہے جتنی بھی زندگی ہے 20 30 40 50 بڑی تیزی سے گزر رہی ہے. اور کئی لوگ آئے اور ہمارے سامنے چلے گئے. تو یہ دنیا کی زندگی تو مختصر ہے، مگر آخرت کی زندگی بڑی لمبی ہے. آدم علیہ السلام کی امت کے جو لوگ تھے ابھی تک بھی خبروں میں ہیں، نیکوکار بھی جو نا برے لوگ بھی تھے. تو ہمیں اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں کو جو نا ہمارے لیے سبق بنایا گیا، وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کا شکر ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا غلامی، اگر ہم غلامی کرنا چاہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، وہ حکم کے تحت ہمیں علم حاصل کرنا، اپنی آخرت کو سنوارنا. جب تک ہم اپنی آخرت کو نہیں سنواریں گے ہم دنیا میں بھی ذلیل ہوتے رہیں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتے رہیں گے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نفس کا ایک حصہ ہوتا ہے اور نفس کا حق ہوتا ہے. آپ فرماتے اگر نفس کا حق دو گے تو نفس جو ہے سلامت رہے گا، برباد نہیں ہوگا. اور اگر نفس کو حصہ دو گے تم تو نفس جو ہے نا برباد ہو جائے گا اور یہ بربادی کا سبب بنے گا. اب نفس کا حق کیا ہے، فرماتے ہیں اولیاء اللہ فرماتے ہیں نفس کا حق کیا ہے کہ نفس کو جو ضرورت ہے، یعنی اس کو کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، بیوی بچے، نیند کی، یہ نفس کا حق ہے، اس کو دینا. یہ اس کی ضرورت ہے، اس کو دینا. یہ دیں گے تو جو سکون میں رہے گا، برباد نہیں ہوگا، سلامت رہے گا. اگر نفس کو حصہ دینا شروع کرو گے، حصہ کیا ہے، گناہوں کی لذت، خواہشات، جو ہے نا برے کام کرنا، یہ نفس کا حصہ ہے. نفس کا حصہ نہیں دینا ہے. نفس کا حصہ دو گے تو وہ بربادی کا سبب ہے، وہ سلامت نہیں رہے گا. تو نفس کا حق دینا ہے، حصہ نہیں دینا ہے. فرما رہے ہیں نفس کا حق کیا ہے، نفس کا حق یہ ہے کہ نیکی اس کا حق ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی جو بھی ضروریات ہے یہ اس کا حق ہے. حصہ نہیں اگر دو گے یعنی گناہوں کی طرف مائل ہو جائے گا. اب حصہ کیا دے رہے ہیں ہم، حصہ یہ دے رہے ہیں کہ ایک بیوی ہے غیر عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ نفس کو حصہ دے رہے ہیں، نفس کا حصہ دے رہے ہیں. گھر میں بیوی ہے مگر باہر دوسری لڑکیوں پہ نظر ہے، یہ نفس، یہ مطلب گناہوں کی طرف لگ رہا. تو یہ کیا ہے، نفس کا حصہ ہے. نفس کے حصے سے کیا ہوگا، نفس کو جب حصہ دیں گے تو وہ بربادی کا سبب بنے گا، سلامتی نہیں رہے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے جو نا ناراضگی کا سبب بنے گا. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے لیے رہنمائی فرمائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور دوزخ سے دور ہو جاؤں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ تم نے بڑی چیز کا سوال کر لیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسانیاں دے دے اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ صحابی رسول ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے اور دوزخ سے دور ہو جانے کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نصیحت کیا فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ صحابی رسول ہے، ایمان والے ہیں، ایمان والے انبیاء کے بعد ان کے جیسا ایمان کسی کا بھی نہیں، ایسے ایمان والے صحابی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نصیحت کیا فرما رہے ہیں جنت میں جانے کے لیے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، استطاعت ہو تو حج کرو، تو رمضان کے روزے رکھو۔ تو پہلی بات اس میں کیا بتائی گئی؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ مطلب یہاں پر اہمیت بتائی گئی ہے، کلمے کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اسلام میں ارکان ہے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کلمے سے ایمان آتا، کلمہ نہ ہو تو کلمہ نہ سیکھیں گے، خالی عمل کی طرف لگ جائیں گے تو کفر آئے گا، شرک آئے گا، نفاق ہے۔ اب صحابہ کو کیوں فرما رہے ہیں اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو؟ یہاں پر باطن سے جو شرک ہے وہ شرک کی بات ہو رہی ہے، کھلم کھلا شرک کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ باطن سے جو یعنی قلب میں جو شرک ہے، چھپا ہوا شرک ہے۔ کیا چھپا ہوا شرک ہے؟ کہ میں کام کرا تو ہو رہا ہوں، میں اس کی ہیلپ کرا تو اس کی مدد ہوئی، میں چاہا تو یہ کام ہوا، میرے فون کال سے یہ کام ہوا، میرے پاس پیسے تھے، پیسوں سے میری حاجت پوری ہو رہی، پراپرٹیاں ہیں، پراپرٹی سے میں پل رہا ہوں، کریڈٹ کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ سے پل رہا ہوں۔ تو یہ جو ہم اسباب کو معبود بنا لیے، یہ شرک کی بات ہو رہی۔ وہ اسباب کو جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بغیر تو ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے، وہ چھپا ہوا شرک ہے۔ ہم زبان سے تو نہیں کہتے کہ یہ مالک ہے، پیسہ مالک ہے، پراپرٹی مالک ہے، پراپرٹی سے، مگر ہمارا دل جو چھپا ہوا ہے، وہ چھپا ہوا شرک نکالنا، وہ چھپا ہوا شرک نکالنے کے لیے علم چاہیے، وہ علم دین ہے۔ یہ علم دین ضروری ہے۔ ہم علم دین کو کیا ہے ایزی لے لیے، یہ علم دین آئے گا تو یہ علم دین سے ہمارا چھپا ہوا شرک بھی نکلے گا، چھپا ہوا کفر بھی نکلے گا، چھپا ہوا نفاق بھی نکلے گا۔ یہ علم دین ضروری ہے، یہ علم کو حاصل کرنا ہے، یہ علم کو حاصل کرنا فرض ہے۔ ہم ایزی لے رہے ہیں، یہ علم سے یہ چھپا ہوا شرک نکالیں گے تو خبر کے سوالات میں جو ہے نا جواب دینے میں آسانی ہوگی۔ یہ شرک نکلے گا تو وہاں پر ایمانی جوابات دیں گے، یہ شرک نکلے گا تو وہ خبر میں مرتے سوالات ہے، ایمانی سوالات ہے۔ اگر دل میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے تو وہاں پر وہ قلب جواب نہیں دے سکے گا۔ خبر کے سوالات قلب سے ہے، دل سے ہے، زبان سے نہیں۔ قلب نے گواہی دینی ہے، یہاں پر جو قلب میں جو تصدیق کر لے کے گئے وہاں پر وہی جواب دیں گے۔ اگر یہاں پر قلب میں ہمارے لوگوں کی الوہیت ہے، لوگوں کی حاجت روائی پن ہے، باس کی، مینیجر کی، نوکری کی حاجت روائی پن ہے، پراپرٹیوں کی، رشتہ داروں کی، بیٹوں کی، اولاد کی حاجت روائی پن دل میں ہے، اگر یہ دل میں ہے تو خبر میں بھی وہ جواب ہوں گے، ہاں میں میرے دوستوں سے پلا، ہاں میں میرے رشتہ داروں سے پلا، ہاں میں میرے بیٹوں سے پلا۔ من ربو کا جب پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا پالنے والا کون ہے، کس سے پلا تو وہاں پر ہم یہاں پر جو غلط تصدیق کر لیے وہاں پر وہی جواب دیں گے۔ اگر ہم ایمان سیکھ لیں گے، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر لیں گے، باطن کو درست کر لیں گے، اللہ کی پہچان والا علم حاصل کر لیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان والا علم حاصل کر لیں گے، مرتے جب سوال ہوگا من ربو کا، ہمارا جواب یقیناً یہ ہوگا کہ میرا پالنے والا اللہ ہے۔ یہاں دیکھیں گے اللہ پال رہا تو وہاں پر جواب دے سکیں۔ اب دیکھنے کے لیے گواہی دینا پڑتا، گواہی دینے کے لیے علم چاہیے، بغیر علم کے ہم گواہی نہیں دے سکتے، بغیر علم کے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو دیکھے تو تصدیق ہوتی، تصدیق ہوا تو خبر میں جواب دے سکتے۔ علم ضروری ہے۔ تو علم کون سا حاصل کرنا ہے ہمیں؟ جس سے اللہ کی پہچان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو، جس سے ہماری خبر کی منزل کامیاب، جس سے ہمارے آخرت کی تمام منزل کامیاب، جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکے، جس سے ہمیں ہماری باطن کی ناپاکی دور ہو سکے، جس سے ہم اپنے قلب کا شرک نکال سکے، کفر نکال سکے، نفاق نکال سکے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد بارک وسلم۔ یہ اللہ جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا، مولا کہنے میں جو بھی کوتاہیاں ہوں گے، مولا غلطی ہوگی توبہ کرتے ہیں، معاف فرما مولا، اس حاضری کو قبول فرما لے مولا، عمل میں اخلاص عطا فرما مولا، واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔